اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قائدین اکرام، پس پردہ سننے والی محترم ماں اور بہنوں، تمام کو السلام علیکم۔ مغبیروں کو بھی سلام۔ جو مغبیران دور دور بیٹھے ہوئے ذرا قریب آ جاؤ۔ اصل میں آج میرا کوئی تقریر کا موڈ نہیں تھا اور نہ میں کوئی مقرر ہوں، لیکن کچھ حالات ایسے آتے ہیں کہ مجبوراً کچھ بولنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں بولیں گے تو اور کون بولے گا؟ بہرحال آج کا جو جلسہ ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی برسی کے اوپر جلسہ ہے۔ کچھ ہی دیر میں مجید اللہ خان فرد صدر مجلس بچاؤ تحریک آئیں گے اور یہ جلسے کو مخاطب کریں گے اور قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی تمام سوانح عمری پر، ان کی پوری زندگی پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ ایک سینئر قائد حضرت سید سلیم صاحب جو آپ ہی کے محلے کے ہیں، کئی لوگ ان کو سننے کے لیے بے چین ہیں، ان کو بھی آپ کو سننا ہے۔ آج کا یہ جو جلسہ ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو میں ہمارے کمشنر آف پولیس سی وی آنند صاحب، ڈپٹی کمشنر آف پولیس ساؤتھ زون اے سی پی میر چوک اور ہمارے ڈبیر پورہ انسپکٹر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ورنہ یہ جلسے کا پرمیشن کینسل کر دیا گیا تھا۔ بڑے بازار یا خود پورے پر ہم پرمیشن ڈالے۔ آپ کو اندازہ ہے 2014 1994 سے جلسے یاد قائد ملت ہم مناتے آ رہے ہیں اور کچھ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ عنقریب الیکشن کے بھی اعلان ہونے کے امکانات ہیں۔ بیٹھ جاؤ، پہلے لیٹ آئے بعد میں پورا جلسہ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو آنے والے کبھی بھی حالات میں نئے سیکریٹریٹ کمپلیکس کا افتتاح ہوگا 17 فروری کے دن، اور ہمارے انا کبھی بھی الیکشن ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور جیسا ہی الیکشن ڈکلیئر ہوتا ہے چند پولیس والوں کے پیٹ میں موڑ شروع ہو جاتی ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی وفاداری بتانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ جو ابا ان کو پیدا کرے، جو اماں ان کو 9 مہینے پیٹ میں رکھی، اس کے وفادار نہیں ہوتے، جو سرکار تنخواہ دے رہی ہے اس کے وفادار نہیں ہوتے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے وفادار ہو جاتے ہیں۔ اور 1994 سے لے کر حال کا جو بلدیہ کا انتخابات ہوا، حالیہ جو 2018 کا اسمبلی کا انتخابات ہوا، رین بازار پولیس اسٹیشن کا جو بھی انسپکٹر ہوتا ہے وہ تحریک کے لیے ایک سر کا درد رہتا ہے۔ کم سے کم 50-60 لاکھ روپے اس کو دیے جاتے ہیں۔ جھگڑا ایم آئی ایم ایم بی ٹی کا جا کے جھگڑا ایم بی ٹی ورسس پولیس کا ہو جاتا۔ یہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہا ہے، تاریخ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی انٹیلیجنس اور اسپیشل برانچ والے ہیں، میری بات کو نوٹ کریے، پولیس محکمے کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، اچھے پولیس والوں کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن چند کرپٹ ایسے آفیسروں کا پردہ فاش کرنا ہماری ذمہ داری۔ تو اب میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ قائد ملت کا جلسہ جو ہے 93 میں جب تحریک بنی، جب سے یہ جلسہ ہوتے آ رہا ہے۔ کبھی تالاب کٹا والٹا ہوٹل پر ہوا، کبھی مغل پورہ فائر اسٹیشن پر ہوا، کبھی سالم چوک پر ہوا، کبھی بھوانی نگر میں ہوا، کبھی موئن باغ چورستے پر ہوا، کبھی حافظ بابا نگر میں ہوا، کبھی تاڑلا کنٹے پہ ہوا، کبھی چندرائن گٹے میں ہوا، کبھی بارکس میں ہوا، کبھی ڈبیر پورہ فلائی اوور برج پہ ہوا، اس سے پہلے یہاں پر ہوا، آپ کے ڈبیر پورہ دروازے پر ہوا، گرین لینڈ ہوٹل کنے ہوا۔ یعنی جو کمیٹی طے کرتی ہے، یا خود پورا بڑا بازار پر ہوا، یا خود پورا ریلوے اسٹیشن پر ہوا جلسہ،
ہم اپلیکیشن ڈالے, ہماری ایک سیاسی جماعت ہے, ہم کو اختیار ہے جلسہ کرنے کا, ہم پرمیشن ڈالے تو سرکار کے پیٹ میں موڑ ہو گئی شروع. سرکار آنند فانند میں کیا کرے, انسپیکٹر صاحب ریجیکٹ کر دیے. ریجیکٹ کرتے وقت 6 پوائنٹ بتائے, وہ پرمیشن کی کاپی ہے تو ذرا دیو ادھر. 6 پوائنٹ بتائے, آپ سنیے. میں کوئی پولیس آفیسر کے خلاف میں نہیں ہوں, کوئی محکمے کے خلاف میں نہیں ہوں, لیکن جو ہمارے ساتھ ناانصافی کرے گا ہم اس کا پردہ فاش کریں گے, کیونکہ آنے والے انتخابات میں ہم نہیں چاہتے کہ یہ آفیسر رین بازار پر ہو. اور سابقہ میں جو ہمارے کو ستائے ان کو یا تو ایس بی ڈپارٹمنٹ ملا یا نہیں تو کتا ان کے ہاتھ میں ملا, اسپیشل ڈاگ اسکواڈ. کیونکہ ہم بھی جو ہے شہر کے شیطانوں سے لڑ رہے, ہم کوئی شریف نہیں ہے, ہم صورت کے شریف ہے, ہم پڑھے لکھے ہیں. ہم کو معصوم چہرہ دیکھ کے کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہمارے سے. تو بہرحال ہمارے انسپیکٹر رین بازار کے پیٹ میں موڑ ہو گیا. You have not mentioned the detail of other speakers in your application except مجید اللہ خان فرد. کبھی بھی پرمیشن ڈالے ہم کوئی اسپیکر کا نام نہیں بولتے. حال میں اسد الدین اویسی نور خان بازار میں جلسہ کرے, 4 روڈاں بند کر کے جلسہ کرے. انسپیکٹر رین بازار کے پیٹ میں درد نہیں ہوا, ہم جلسے کا پرمیشن ڈالتے, انسپیکٹر رین بازار کو پیٹ میں درد ہو گیا. میں کمشنر آف پولیس تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہماری جمہوریت پارٹی ہے ہماری. وی آر ریکگنائزڈ بائی دا الیکشن کمیشن آف انڈیا. ہم 29 سال سے لڑتے آ رہے ہیں. ہم پھر اس کے اندر لکھ رہے ہیں کہ یو ہیو ناٹ اسپیسیفائڈ دی اپروکسیمیٹ گیدرنگ آف دی پیپل ان یور اپلیکیشن, پرمیشن ٹو سچ گیدرنگ آف انسپیسیفائڈ نمبر. یعنی کتنے لوگ آتے ہم بولنا کہتے, ہم کو کیسا معلوم؟ کیا ولیمے کی دعوت ہو رہی, میری جلسہ ہو رہا, ولیمے کی دعوت میں گھس جا رہے ہیں لوگ. 1000 آدمی کی دعوت ہے تو 2000 کا پکانا پڑتا. ہمارے گھر میں کچھ بھی چھوٹی سر کی دعوت ہوئی, چلا چھٹی, پرسوں ہمارے بھائی کی بچی کا اور ڈاکٹر صاحب کے بچے کا رسم ہوا, ڈاکٹر قائم خان مرحوم کے بچے کا اور وکیل صاحب کی بچی کا رسم ہوا, تو ہمارے کنے گھر میں دعوت تھی, 500 آدمی کی دعوت 2000 کا پکانا پڑا ہمارے کو. تو ہمارے سے اتنی محبت ہے لوگوں کی کہ ہم کیسا بتا سکتے 100 آ رہی, 200 آ رہی, 500 آ رہی, 600 آ رہی, 1000 آ رہی. اب آپ دیکھو, پھر تیسرا پوچھ رہے تھے دا بڑا بازار چورستہ از ہیویلی کراؤڈیڈ ایریا اینڈ دیر از ایوری پاسبلٹی آف ٹریفک کنجیشن. میاں پچھلے 50 سال میں کتنے جلسے ہوئے بڑے بازار میں؟ بولو آپ, کتنے جلسے ہوئے بتاؤ. کیا چورستہ جام نہیں ہوا؟ کیا اسد الدین اویسی پرسوں جلسہ کرے تو چورستہ جام نہیں ہوا؟ ہوتا تھوڑا بہت, یہاں پر بھی ہو رہا, پولیس والے انتظامات کرتے چلے جاتے. لیکن ان کے پیٹ میں درد ہوئی, انہوں اسپیشل تنخواہ لے رہی. اسپیشل تنخواہ بولتے سمجھے نا, گورنمنٹ کی الگ, یہ الگ, سٹے والوں سے معمول الگ لے رہی. گانجا بیچرا پورے رین بازار پولیس اسٹیشن لیمٹس میں, باغے جارا میں سٹا چل رہا, ڈبیر پورے کے آگے سے جتنا رین بازار پی ایس لگ رہا پورا معمول ہی معمول ہے. رات بھر ہوٹل کھلے, شہر میں ہر جگہ ہوٹل بند ہے. کمشنر آف پولیس لے جا کے سب کو چالانہ کر رہی, لیکن رین بازار سرکل کو اسپیشل پرمیشن ہے رات بھر ہوٹل کھلے رکھنے کا. میں مجید اللہ خان فرد صاحب کا استقبال کرتا ہوں. خیر بہرحال اس کے اندر جو ہے کئی ایسے وضوحات لکھے, یہ میں فیس بک پر پرمیشن کی کاپی ڈالا ہوں. اگر کسی کو آئیے جلدی آئیے, ٹائم کم. جلدی بیٹھو بھائی, ٹائم کم. تو بہرحال یہ جلسہ جو ہے پچھلے 29 سال سے جلسہ ہوتے آ رہا ہے. قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ. میں پہلے ہی بولا کہ میرا کوئی موڈ نہیں تھا تقریر کرنے کا, یہ میرا کوئی عنوان نہیں ہے جلسہ کرنے کا. فرد بھائی تفصیلی بات کریں گے, لیکن ہمارے سرکل صاحب مجبور کرے کہ آج امجد اللہ خان بولنا. اب جب امجد اللہ خان بولنا شروع کرا تو پھر پورا بولتا, اے سے لے کے زیڈ تک بولتا. پہلے زمانے میں پڑھتے تھے اے فار ایپل, بی فار بسکٹ, کیا کیا کی پڑھتے تھے, لیکن آج کل کے بچے دوسرے چیزاں پڑھ رہے ہیں. سمجھ گئے نا, اے فار ایٹم, بی فار کیا کی پڑھ رہے ہیں بچے. اب یہاں پر جو ہے قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ, پھر آگے بھی جب کنکلوڈ کروں گا تو اور کچھ بولوں گا ان کے بارے میں.
قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ، آج آپ بتلائیے کہ 17,000 کروڑ کی جائیداد ہے آج مجلس اتحاد المسلمین کی۔ آج میں سوال کرنے پر مجبور ہوں، 17,000 کروڑ کی جائیداد، میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ہاسپٹل، نہ جانے کیا کیا ہے۔ آپ بتلاؤ اے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں، اگر اس جلسے میں ہیں امجد اللہ خان اگر غلط بول رہا ہے تو آؤ، میں مائک دے کے ہٹنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے سوال کرو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد میں اگر کوئی عدالت ہے تو وہ عوامی عدالت میں اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کیا قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کے نام سے کوئی ایک عمارت مجلس اتحاد المسلمین کی فی الوقت کی خیانت بنائی؟ کیا بتلاؤ آپ؟ کیا دکن میڈیکل کالج کا نام بہادر یار جنگ میڈیکل کالج نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا انجینئرنگ کالج کا نام بہادر یار جنگ انجینئرنگ کالج نہیں رکھا جا سکتا؟ کیا دارالسلام میں جتنی تعلیمی عمارتیں ہیں اس کا نام قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کے نام سے نہیں رکھا جاتا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے سالار ملت کے نام سے رکھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے حبیب ملت اکبر الدین اویسی کے نام سے رکھ لو، نہ جانے کون سی ملت ہے اسد الدین اویسی کے نام سے رکھ لو، سالار چوک کے نام سے یہ چوک کا نام رکھا گیا، امجد اللہ خان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حقدار کا حق، جس نے جماعت کو بنایا، جس نے دارالسلام کو تحفہ دیا، جس نے قوم کو ایک مرکز سیاسی دیا، آج اس کو فراموش کر دی ہے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی یہ موجودہ قیادت آج قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کو فراموش کر دیا ہے۔ آپ بتلاؤ میرے بھائی، بارش ہو رہی ہے، اگر کوئی آپ کے چھتری پکڑ کے ٹھہرتا، زندگی بھر آپ اس کا احسان کرتے۔ میں پرجا دربار کے ذریعے کئی لوگوں کی ہم نے مدد کی، میں بھول گیا، کئی لوگوں کی مدد کر کے میں بھول گیا۔ پرسوں میں ایک شادی میں گیا تھا، شادی میں گیا تو دولہے کے باپ مجھ سے ملے، یہی ملن ٹاکیز جو تھی پرانی شادی خانہ بنا، اس شادی میں گیا تھا میں، مجھے گلے لگا کر بولے کہ میری وائف کو کووڈ ہو گیا تھا، یشودا ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہا تھا، میں رات کے 2 بجے آپ کو فون کیا، آپ مجھے 2:10 کو فون پلٹا کر کیے، بولے کہ بیڈ تیار ہے، آپ جاؤ ایڈمٹ ہو جاؤ۔ آپ پھر 10 منٹ کے بعد میں فون کر کے پوچھے کہ ایڈمٹ ہوئے نہیں ہوئے۔ آج میری بیوی جو زندہ ہے اللہ اور اس کے حبیب کے بعد میں آپ کی وجہ سے زندہ ہے۔ لوگ جب کسی کے کام آتے ہیں، اگر شریف النفس ہوتا ہے، اگر وہ شخص تو اس کا احسان مند رکھتا ہے۔ یہ قوم قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی احسان مند ہے کہ جس کے ہاتھ میں 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 25,000 لوگوں نے مشرفہ اسلام کیا۔ ایسی قیادت کو میں چیلنج کرنے کے موقف میں ہوں۔ اے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں، اے مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز، اے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، کیا بتلاؤ پورے دارالسلام میں قائد ملت کی ایک تصویر ہے؟ کیا بتاؤ؟ بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں۔ کل سوشل نیٹ ورکنگ ہے، فیس بک پر ڈالو کہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ علیہ رحمہ کی ایک بڑی تصویر لگی ہوئی ہے۔ کب تک تھی؟ جب تک امان اللہ خان مرحوم غازی ملت دارالسلام میں تھے، قائد ملت کی تصویر تھی مین ہال میں۔ جس دن امان اللہ خان کو معطل کیا گیا، اس دن وہ تصویر کو بھی نکال دیا گیا۔ یہ ہے آپ کی محبت۔ آج باتیں بہت بڑی بڑی، ارے کانگریس مر گئی مر گئی مر گئی، بغلی خبر میں دفن ہو گئی۔ نور خبردار کے جلسے میں محترم کانگریس کو بول رہی کہ تم ایسا نہیں کرے، تم ویسا نہیں کرے۔ ارے میاں، جس سے تمہاری شادی ہوئی، تم جس کے ساتھ بستر کر رہی، اس کے بارے میں بولو ذرا۔ بیٹھو تو بیٹھو، آپ بیٹھو یار، شیرام رام کا ٹائم نہیں ہے بابا، بیٹھو، بعد میں بات کریں گے۔ جس کے ساتھ آپ ہم بستری کر رہے ہیں، 5 مساجد شہید ہو گئے، کہاں پر ہے قیادت؟ آپ چلیں، میں شیر، میں فلانا، میں کار کا ڈرائیور، میں جس کو چاہے اس کو اقتدار پر بٹھا سکتا ہوں۔ ارے کہاں پر ہے 2 بھائی؟ یہ امجد اللہ خان آج تم سے سوال کر رہا ہے۔ تلنگانہ راشٹر سمیتی، اب جو بھارت راشٹر سمیتی کے دور میں 5 مساجد کو شہید کر دیا گیا، کیا کسی میں ہمت ہے؟
क्या कोई उलमा मशाइखीन में हिम्मत है? आप बतलाओ। अमजदुल्लाह खान, मजीदुल्लाह खान फरद आज है, कल नहीं रहेंगे। इक़्तिदार की हवस अगर हम में रहती, हम भी किसी राव रेड्डी की धोती पकड़ लेके चलते, हम भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते, हम या तो मंत्री बन जाते, या हम एमएलसी बन जाते, या चेयरमैन बन जाते। लेकिन नहीं, अमानुल्लाह खान का खून है जो नजर में नजर डालकर, जो हुकूमत के गिरेबान पकड़कर मुसलमानों के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए हम हैं। आप बतलाइए मेरे भाई, क्या गुजरात में कोई मस्जिद शहीद हुई? क्या कर्नाटका में कोई मस्जिद शहीद हुई? क्या बताओ आप कहीं पर मसाजिद शहीद हो रही? लेकिन हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर, हमारी सेकुलर सरकार के तहत 2 मसाजिद सेक्रेटेरिएट के, एक मस्जिद आपके एक खाना मस्जिद अंबरपेट, एक कुत्तागुड़म में एक मस्जिद को शहीद कर दिया। आज तक भी उसका मलबा ऐसा ही पड़ा हुआ है। आज की तारीख तक 50 साल से जंगल में मस्जिद है, लेकिन आज फैसला किया गया कि फॉरेस्ट में मस्जिद नहीं, बाजुक में एक मंदिर है। अमजदुल्लाह खान कोई कम्युनल स्पीच नहीं, कोई नहीं, आप मंदिर बनाओ, मैं उसके खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन मुझे भी इजाजत है कि मैं हय्या अल सलाह कहूं, हय्या अल फलाह कहूं। मैं मुझे भी इजाजत है कि मैं सजदा करूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मुझे इजाजत देता है, लेकिन केसीआर साहब का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं मालूम। सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद शहीद हो गए। आप बतलाओ, कोई सवाल करने वाला है क्या? बताओ। अरे जुडिशियल कस्टडी में एनकाउंटर हो गए, कोई क़यादत सवाल नहीं कर रही है। 2014 में दिखे, 2016 बल्दिया इलेक्शन में दिखे, 2018 असेंबली इलेक्शन में दिखे, फिर बाद में बल्दिया इलेक्शन में दिखे, अब परसों दिखे यहाँ पर नूरखां बाजार में। नूरे नजर चश्मे बद्दूर आए थे यहाँ पर परसों, क्या कि इनाग्रेशन, अरे इनाग्रेशन तो ऐसा हो रही, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इनाग्रेशन आने हो रही, जितने पिछले 6 महीने से ओल्ड सिटी में, बहादुरपुरे में, याकूतपुरे में करोड़ों रुपए के इनाग्रेशन हो रही। परसों बारिश हुई, कोई बच्चा मेरे को फोटो भेजा इसी नाले की, परसों बारिश हुई, इमली बन के नाले की एक बच्चा फोटो भेजा, लोगों के घरों का सामान तीर रहा, हजारों करोड़ रुपए कहां पर जा रहे, किसकी खबर में जा रहे, किसके पल्लों में जा रहे, किसके थैले में जा रहे नहीं मालूम। सैंक्शन तो हो रहा, चीफ मिनिस्टर साहब तो दे रहे हैं हजारों करोड़। या तो वो ऐलानात गलत है, या नहीं तो फिर ये हकीकत गलत है कि कोई काम नहीं हो रहा, खाली अखबार में इश्तिहारात, शोबेदेबाजी हो रही, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है। आप बतलाओ मेरे भाई, आज आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का चालान बनते ना, इलेक्ट्रिसिटी की बिल बनते, आने वाले महीने में हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल में एसीडी चार्जेस, हर किसी को एक नए चार्जेस आ रहे। कौन से? एसीडी, यानी आप जो साल तमाम में आप कोई महीने में 200 खर्चा करे, कोई महीने में 2000 खर्चा करे, कोई महीने में 500 खर्चा करे, उसका स्लैब निकाल के जो हाईएस्ट रेट, जैसा आप कोई महीने में गर्मियां हैं, आपके घर में एसी चला, आपके घर में फलाना अगर कोई बिल 3000 की आ गई, तो आने वाले साल में हर महीना 3000 रुपए के हिसाब से आपको बिल देना पड़ेगा, और उसके एडवांस एसीडी 10,000 रुपए, हर कंज्यूमर को 10,000 रुपए देना है। ये आने वाले हालात बयान कर रहा हूं मैं। कोई कायदा है बताओ आप आवाज उठाने के लिए? जाके देखो आप, उस्मानिया हॉस्पिटल गया था 2 दिन पहले, सिद्दी करीमनगर के 2 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। कोई डिस्ट्रिक्टों में कोई गवर्नमेंट का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। निजामाबाद में एक्सीडेंट हो जाओ, गांधी हॉस्पिटल लेके जाओ, उस्मानिया हॉस्पिटल लेके जाओ। करीमनगर में एक्सीडेंट हो गया, गांधी हॉस्पिटल लेके जाओ, फलाने आपके उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर जाओ। अभी मैं जब घर पे गया, खाना खाते खाते हमारे अन्ना की स्पीच सुन रहा था। कोई उड़ीसा के साबिका चीफ मिनिस्टर बीआरएस में ज्वाइन हुए। बहुत अच्छी बात है, आप बीआरएस पार्टी बना रही, पूरे हिंदुस्तान में जाओ, आप बड़े लीडर बनो, आपके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाओ, कोई एतराज नहीं है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब तकरीर करते हुए बोल रही कि हमारे बच्चे अमेरिका जाके कहीं को पढ़ना, हमारे बच्चे इंडिया में क्यों नहीं पढ़ रही, हम ऐसा एजुकेशन फैसिलिटी क्यों दे रही। मैं अन्ना से सवाल कर रहा हूं, अन्ना, वो आगे पूछूंगा,
अन्ना जो वादे करे थे इलेक्शन में कि 12% रिजर्वेशन देता हूं, गायब। वक्फ कमिश्नरेट देता हूं, गायब। न जाने और ओल्ड सिटी को क्या कि कौन सा ये गोल्ड सिटी बनाता हूं, बोले गायब। अब मैं अन्ना से पूछ रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बताओ आप। निजामाबाद में एक्सीडेंट होता, निजामाबाद में क्यों इलाज नहीं होता? करीमनगर में एक्सीडेंट होता, करीमनगर में क्यों इलाज नहीं होता? नलगुंडे में एक्सीडेंट होता, नलगुंडे में क्यों नहीं इलाज होता? क्या सारे मर्ज की दवा उस्मानिया और गांधी है, बताओ आप? क्यों नहीं है भाई? 8 साल दी ना आपको, तेलंगाना की आवाम 9 साल दी। आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक 200 करोड़ रुपए का दवाखाना तामीर करना था, तो यकीनन अमजदुल्ला खां आज केसीआर को सलाम करता था। केसीआर साहब भूल गए, जब तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत मुखालिफत कर रही थी तेलंगाना की, और फतवा दे दी थी कि अगर कोई मुसलमान तेलंगाना की तायद करेगा तो उसको हम फलाना कह देंगे, फलाना कह देंगे। ये अमजदुल्ला खान तुम्हारा शाना बा शाना ठहर कर सारे मुसलमानों को इस बात का ऐलान किया कि बहुत हो गई नाइंसाफी, आज वक्त आ गया है कि हमको तेलंगाना होना चाहिए। हर वो मीटिंग में केसीआर के साथ, हर वो मीटिंग में केटीआर के साथ, हर वो मीटिंग में कविता के साथ अगर कोई खड़ा था तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं था, वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं था, वो अमजदुल्ला खान तुम्हारे साथ ठहरा हुआ था। आज भी कई तस्वीर लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। आज अगर कोई तुम्हारी मुखालिफत कर रहा है तो वो अकबरुद्दीन असदुद्दीन नहीं बल्कि अमजदुल्ला खान तुम्हारी मुखालिफत कर रहा है। मुखालिफत जो होगी वो काम की बुनियाद पर होगी, कोई पैसों के थैली की बुनियाद पर नहीं होगी, इनकम टैक्स से डर के नहीं होगी, वक्त के अमलाक पे कब्जे के ऊपर तायद या वो नहीं होगी। आप मेरे भाई बताओ, वक्फ कमिश्नरेट आज वक्फ के दफ्तर को 5 साल से लाख है। आज तुम कई बड़े बड़े केसेस हार जा रहे हैं। आज कई बड़े बड़े केसेस की जमीनें दरगाह हजरत हुसैन शाहवली 35,000 करोड़ की जायदाद, ये तुम्हारे आबाद ने दिया तुम्हारे को। कोई गवर्नमेंट, कोई अन्ना, कोई राव ने नहीं दिया तुमको। वो आज तुम हार गए केस, 35,000 करोड़ की जायदाद तुम हार गए। जब तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, ये केसीआर साहब जाके उसके लगड़ा पार्टी राजगोपाल की बिल्डिंग पर, वहां पर पूरे झंडे लगाए, 3 दिन तक धरना दिए, बोले तेलंगाना मिलेगा तो मैं सारे वक्त की जायदादें तुम्हारी दे दूंगा। अरे अन्ना, देना तो दूर की बात है, तुम वक्त के दफ्तर को लाग डाल दिए। 5 साल से हम कोर्ट में केसेस हारते जा रहे हैं। तो बतलाओ, क्या कोई कायद के मुंह में जबान है कि जाके अरे वो कहां पर है, बिरयानी खा के तुम्हारी तायद करे थे तो वो लोग कहां पर है, बताओ। बहुत सारी बातें हैं, जलसे होते रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब रैन मदार 100 जलसे डालूंगा तुम्हारे डिवीजन में, रोज एक जलसा करूंगा, बेजार हो जाना तुम खुद लीव लगा के चला जाना। पठान हूं, याद रखो। जब किसी का नाम लिखता हूं ना रजिस्टर में, तो फिर समझो अब और आगे नहीं बोलूंगा। बहरहाल ट्रैफिक के चालानात आज आप बतलाओ, हर शहरी को कम से कम महीने में 3,000 रुपए चालाना देना पड़ रहा या नहीं पड़ रहा, बताओ। आज कोई है बोलने के लिए? अरे गाड़ी जरा आगे करो, ट्रैफिक का 1,000 रुपए चालान। परसों की बात है, नसर स्कूल में मैं मेरी लड़की को लेने के लिए गया, लाइन में गाड़ियां ठहरे हुए है, अचानक आए एक पुलिस वाले साहब, खच मारे। मैं बोला क्या है मियां? तो बोले नहीं, ऑर्डर है एवरी एसआई रोजाना 100 चालान देना। अच्छा। मैं बोला देखो, जब तेलुगु देशम के पीरियड में लाइट के नाम पे जुल्म हो रहा था, लाइट के चालानों के नाम पे, तो वो अन्ना को चला दिए। अब ये अन्ना को चलाने का वक्त आ गया है। यार जिंदा सोबत